اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم ومن لم یستطع منکم طولا، اور تم میں سے جو شخص طاقت نہ رکھے مالی لحاظ سے، جو شخص مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے تم میں سے، ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد مؤمن عورتوں سے نکاح کرے، مالی استطاعت اتنی نہیں کہ آزاد مؤمنہ عورت سے وہ نکاح کر سکے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ان میں سے جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مؤمنہ لونڈیوں سے، یعنی ان سے نکاح کر لے، لونڈیوں سے، اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، یعنی تم ایک دوسرے سے ہی ہو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، تو تم ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ وآتوہن اجورہن، اور ان کو ان کے حق مہر دو، بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور وہ پوشیدہ چھپی دوستیاں لگانے والی، چھپے یار بنانے والی بھی نہ ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، تو جب وہ نکاح میں لائی جا چکے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو اگر وہ بے حیائی والے کام کا ارتکاب کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا میں سے آدھا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو گناہ میں پڑنے سے ڈرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو ذکر کیا ان خواتین کا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو رشتے تم پر حرام کیے گئے ہیں، جو عورتیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام تر عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔
تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لونڈیوں سے نکاح کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں کہ وہ شخص جس کی مالی حالت اجازت نہیں دیتی کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرے تو کسی دوسرے مسلمان کی لونڈی سے ہی یہ نکاح کر لے، بشرطی کہ وہ لونڈی مسلمان ہو، پاک دامن ہو، بدکارہ نہ ہو، نہ ہی چوری چھپے دوستیاں پالنے والی۔ تو پھر اس مومنہ عورت لونڈی سے تم اس لونڈی کے مالک سے اجازت لے کے نکاح کر سکتے ہو۔ لونڈی جس کی ملک میں ہے اس کو تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ ملک میں آ جانا، لونڈی کا مالک بن جانا، یہی اس کے ساتھ صحبت کرنے کو جائز قرار دے دیتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ تو وہ بندہ جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا، گناہ میں گرنے کا ڈر ہے اس کو، اور آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی نہیں، آزاد عورت سے نکاح کرے گا تو ظاہر ہے اس کے خرچ اخراجات اور اس کا حق مہر لونڈی کی نسبت زیادہ ہے، اس کی اہمیت حیثیت زیادہ ہے، تو یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے، یہ ذرا سستا کام ہے، اس کو حق مہر بھی اتنا زیادہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، اور دیگر معاملات بھی اس کے باقی عورتوں کی نسبت ذرا کام ہے۔ تو وہ شخص جو آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے، لونڈی سے نکاح کرے، اس کے مالک کی اجازت سے، جس طرح سے ولی کی اجازت آزاد عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عصبات میں سے کوئی، اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا، یہ عصبات ہیں، اولیاء، ان میں سے کوئی وہ اجازت دے پھر نکاح ہوگا۔ ایسے ہی جو لونڈی ہے، لونڈی سے نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے مالک سے اجازت لی جائے، لونڈی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، جیسے آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح کی مجلس میں ولی یا مالک کا موجود ہونا ضروری نہیں، صرف اجازت ہی کافی ہے۔ عام طور پہ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے اور اس کا کوئی ولی موجود نہیں تھا، موجود ہونے نہ ہونے کی بات نہیں، بلکہ ولی کی موجودگی میں بھی نکاح کیا جائے ولی کی اجازت کے بغیر تو بھی باطل ہے۔ ولی صرف اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، یا کسی کے ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے مجبوراً چپ ہے، نکاح کی محفل میں موجود ہے، بولتا نہیں، تو وہ نکاح ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ اجازت اصل چیز ہے، وہ اپنی رضا و رغبت کے ساتھ، اپنی خوشی کے ساتھ اجازت دے، چاہے وہ مجلس میں موجود ہو یا کسی وجہ سے نہ آ سکے، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں۔ تو اسی طرح مالک کی بھی اجازت ضروری ہے لونڈی سے نکاح کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، یعنی جب لونڈی مومن مسلمان ہو جائے تو اس کی حیثیت اہمیت اگرچہ لونڈی ہونے کی وجہ سے آزاد عورت کی نسبت کم ہے، لیکن پھر کیا ہوا ہے تو آدم کی نسل میں سے ہی نا،
ہو تو تم سارے آدم کی اولاد، انسانیت میں، انسان ہونے میں تم سب کے سب برابر ہو، بعضکم من بعض، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر تمہیں آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وسعت و طاقت اللہ نے نہیں دی تو لونڈی کے ساتھ اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، ان کے اہل سے یعنی ان کے مالکوں سے، یہاں پہ اہل سے مراد لونڈی کے مالک ہیں، آزاد عورت کے اہل سے مراد آزاد عورت کے اولیاء بالترتیب، بیٹا، باپ، بھائی، چچا، بالترتیب۔ قریب والے ولی کی موجودگی میں دور والے کی ولایت نہیں چلتی۔ قریب والے ولی کی ولایت ساقط ہو جائے یا وہ موجود ہی نہ ہو، اس طرح ہماری لڑکی، اس کا بیٹا تو ہے ہی نہیں، تو باپ ہی اس کا سب سے پہلا ولی ہے۔ باپ اگر موجود نہیں تو پھر بھائی ولی ہے، یا باپ اس کا نکاح اس کے ہم پلہ رشتے کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کسی غلط جگہ پہ وہ رشتہ اس کا ناطا جوڑنا چاہتا ہے اور لڑکی اس پر راضی نہیں، انکار کرتی ہے، تو اس کی ولایت اضرار کی وجہ سے ساقط ہو جائے، پھر بھائی اس کا ولی بنے گا۔ اعلیٰ حاضر قیاس، قریب والے کی موجودگی میں دور والا ولی نہیں بن سکتا۔ ہاں اب مثال کے طور پر بات بھائیوں پہ آ گئی، 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، اب ان میں سے جو پہلے رشتہ کر دے اس کی بات نوٹ کرو۔ اور اسی طرح لونڈی جو ہے، لونڈی اس کے ساتھ نکاح اس کے مالک کی اجازت سے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لونڈی کا مالک، لونڈی کا جو مالک ہے وہ اس کا مکمل طور پہ مالک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ لونڈی نے اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کی ہوئی ہے۔ مکاتبت یہ ہوتی ہے کہ وہ لونڈی یہ کہتی ہے کہ میں اتنے عرصے کے اندر اندر تمہیں اتنے پیسے کما کے دے دیتی ہوں، جو قیمت ہوتی ہے لونڈی وہ ادا کر دیتی ہوں، تو آپ مجھے ادا کر، اس کو کہتے ہیں مکاتبت۔ اب مکاتبت والی صورت میں وہ جیسے جیسے قسطیں ادا ہوتی جاتی ہیں وہ لونڈی کی ملک جو ہے اس مالک سے ختم ہوتی جاتی، پھر بھی اس کا نکاح اس کے مالک کی اجازت سے ہی ہوگا جب تک یہ مکمل طور پہ ادا نہیں کرتی۔ جب یہ مکمل طور پہ ادا ہو گئی پھر اس کے جو عصبات ہیں وہ اس کے ولی بنیں گے، اور اگر عصبات موجود نہیں، مثال کے طور پر دارالکفر سے مسلمانوں نے عورتوں کو قیدی بنایا، لونڈیاں بن کے آئیں، تقسیم ہوئی، وہ مسلمان ہو گئی، اس نے مکاتبت کی، وہ آزاد ہو گئی، اب یہاں پہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی اس کا رشتہ دار موجود نہیں، پھر کیا ہے؟ فالسلطان ولی من لا ولی لہ، اس کا کوئی ولی نہ ہو پھر سلطان اس کا ولی ہے، حاکم وقت، صاحب سلطان جو اپنی بات منوانے کا اختیار رکھتا ہے وہ ولی بنے گا۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، تو تم ان سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی یعنی ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور انہیں ان کے حق مہر دو معروف طریقے سے، دستور کے مطابق اچھے طریقے سے حق مہر ادا کرو۔ لونڈی کا حق مہر وہ لونڈی کو نہیں، لونڈی کے مالک کو دیا جائے گا، کیونکہ لونڈی کی جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنی بھی جائیداد ہے، اس کی وہ خود مالک نہیں، کیونکہ وہ خود مملوک ہے، وہ اپنی ذات کی مالک نہیں ہے، اپنے آپ کی وہ مالک نہیں ہے، تو اس کو جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ اس کے مالک کا ہوگا۔ تو لونڈی کا جو حق مہر ہے وہ لونڈی کے مالک کو ادا کیا جائے گا، لونڈی کو نہیں، لونڈی اس میں اختیار نہیں رکھتی۔ ہاں صرف نکاح ہوا ہے جس آدمی کے ساتھ وہ اس کے نکاح میں رہے گی بیوی بن کے، اس کی باقی وہ غلام ہے اپنے مالک کی، اس کی خدمت گزاری اور اس کی اطاعت اور اس کے مقرر کردہ کام سر انجام دینا، یہ اس کی ذمہ داری ویسے کی ویسے رہے گی۔
ہاں یہ ضرور ہو جائے گا کہ جب مالک اپنی لونڈی کا نکاح کسی اور آدمی سے کر دے، پھر اس مالک کے لیے لونڈی کے ساتھ صحبت کرنا ناجائز ہو جائے اور اس کے سطر کو دیکھنا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ باقی اس کے جو فرائض اور واجبات تھے وہ ویسے کے ویسے رہیں گے اس کے اوپر، کیونکہ وہ لونڈی ہے۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یعنی محصنات وہ عورتیں لونڈیاں جن سے تم نکاح کر رہے ہو، محصنات وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، محصنہ ہوں، تو اس سے مخصوص محسنہ بھی مراد ہوتی ہے، یعنی کماری لڑکی۔ غیر مصافحات، لیکن یہاں پہ مراد پاک دامن نکاح والیاں۔ غیر مصافحات وہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی وہ چھپی دوستی لگانے والیاں ہوں۔ متخذات اخدان اور مصافحات یہ دو لفظ معنی ان کا قریب ایک جیسا ہی ہے، لیکن فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ مصافحات ان بدکار عورتوں کو کہا جاتا ہے جو مختلف مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہے، اور متخذات اخدان چھپے یار بنانے والی، وہ چوری چھپے اعلان بدکاری نہیں کرتی، چوری چھپے اور عام طور پر کسی ایک مرد کے ساتھ ان کی اس طرح کی یاری ہوتی ہے، دوستی ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے مصافحات اور متخذات اخدان میں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ تو جب یہ نکاح میں آ جائیں، اب یہاں پر احسنہ کا معنی نکاح والیاں ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو نکاح میں آنے کے بعد اگر یہ بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کو جتنی سزا ہے اس سے آدھی سزا انہیں ملے گی۔ آزاد عورت شادی شدہ اگر زنا کرتی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اور رجم۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطنی، یہ سزا ہے۔ جلد بِأَةٍ وتغریب عام، شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے اور رجم، انہیں رجم کیا جائے، تو ان کو سزا دی جائے گی آدھی۔ تو آدھی سزا وہ کیا ہو جائے گی؟ ان کو صرف کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے 50 لگیں گے، 100 کوڑے نہیں لگیں گے۔ آدھا ان کو عذاب دینا ہے، آدھی سزا دینی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، اب یہ جتنے بھی احکام بیان ہوئے ہیں لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کے، یہ مذکورہ شروط کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے لونڈی کے ساتھ، اور اس کی شرطیں بھی ساری کی ساری بیان ہو گئی۔ ان شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح کیا جائے جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر کوئی لونڈی سے نکاح کرتا پھرے نہیں، لونڈی ہے، اس کو لونڈی ہی رہنے دیں۔ آزاد عورتوں سے نکاح کریں، کیونکہ لونڈی کا تو مالک موجود ہے اور اس کی جنسی ضروریات اس کے مالک سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اسلام اصل میں بے حیائی، بدکاری اور فحاشی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو اگر لونڈیوں سے نکاح آسان ہونے کی وجہ سے، کم خرچ ہونے کی وجہ سے اگر لونڈیوں سے ہی نکاح شروع کر دیا جائے اور آزاد عورتیں وہ پھر کدھر جائیں گی؟
وہ بے حیائی کی طرف راغب ہوتے جب ان کو نکاح کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ لونڈی کی جنسی ضرورت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کیا ہے، اس کا مالک اس کی جنسی ضرورت پوری کرے گا۔ تو آزاد عورت اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے نکاح کا، تو لہذا آزاد عورت کو ترجیح دی جائے۔ تو یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی جو اجازت ہے مذکورہ شروط کے ساتھ ساتھ ایک شرط ساتھ یہ بھی ہے، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اس صورت میں جائز ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ صبر کرے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی وسعت طاقت دے دے۔ لیکن اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور خدشہ ہے بدکاری میں مبتلا ہونے کا، تو پھر جلد از جلد وہ لونڈی کے ساتھ ہی اگر نکاح ممکن ہے تو وہ کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم اپنے آپ پر ضبط رکھو، صبر کرو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں بیان کرے، تمہارے لیے کھول کھول کر وضاحت کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے بتائے جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری توبہ قبول کرے، تم پر مہربانی فرمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احکامات سنا رہا ہے، اپنے احکامات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں حلال و حرام بتا کے اور پہلے لوگوں کے طریقہ کار اور ان کے انداز بتا کے تمہیں علم دیتا ہے، تم پہ مہربانی کرتا ہے۔ پہلے لوگوں سے مراد انبیاء کے طریقے، جاہلوں والے نہیں، جاہل لوگوں کے طریقوں سے تو اللہ منع کرتا ہے۔ سنن الذین من قبلکم، یعنی سابقہ انبیاء کے طریقے۔ اصل میں انبیاء کرام سارے کے سارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، نبیوں کا دین ایک ہی ہے۔ بنیادی طور پر آدم علیہ السلام سے لے کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے۔ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ یکساں رہی ہیں، ہاں حالات کے پیش نظر تھوڑی بہت تبدیلی، کسی قوم کو بطور سزا کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی اور کسی کو بطور آزمائش بہت زیادہ چھوٹ دے دی گئی وقتی طور پر، کسی پر پابندیاں زیادہ لگا دی گئی، یہ وقتی کام تھے، وگرنہ بنیادی طور پر جو عبادات کا اور عقائد کا بنیادی تصور ہے، معاملات کا جو بنیادی تصور ہے وہ ایک ہی رہا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، انبیاء سابقہ انبیاء کے طریقے اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو، تم پہ مہربانی فرمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو شہوات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ شہوات کی پیروی کرنے والے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، وہ تمہیں فسق و فجور میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، گناہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔
راہ راست سے سیدھے راستے سے دور لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی مہربانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ بندے کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا بخوبی علم ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے، اس لیے احکام شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ان سہولیات کا خیال رکھا ہے، اور دین میں سختی بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہرگز سختی دین میں پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کچھ بھی سختی نہیں رکھی ہے، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدین یسر، یقیناً دین آسان ہے، نہایت ہی آسان ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے پاس نہایت آسان شریعت لے کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے یخفف عنکم، آسانیاں پیدا کرے، تم پر تخفیف کرے۔ وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کمزور، نہایت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جی